أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. چمن چمن کی دلکشی گلوں کی وہ ہے تازگی، چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی، چمن چمن کی دلکشی گلوں کی وہ ہے تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی، وہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے، وہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشک بار ہے، وہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشک بار ہے، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون نہ گیا بتا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، زمیں بنے زماں بنے مقی بنے مکاں بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کن فکاں بنے، زمیں بنے زماں بنے مقی بنے مکاں بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کن فکاں بنے، کہا یہ میں نے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، کہا یہ میں نے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی یہی کہا نبی 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 صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، وہ حسن انتخاب ہیں وہ عشق لاجواب ہیں،
وہ حسن انتخاب ہے، وہ عشق لا جواب ہے، وہ رحمتوں کا باب ہے، وہ نور کا سحاب ہے۔ وہ جس طرف نکل گئے فضا میں پھول کھل گئے، وہ جس طرف نکل گئے فضا میں پھول کھل گئے، کلی کلی پکار اٹھی نبی 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 نبی۔ جمالیات آپ سے، تجلیات آپ سے، تخلیات آپ سے، تصرفات آپ سے، بس ایک نگاہ مصطفیٰ کے قبلہ بھی بدل گیا، بس ایک نگاہ مصطفیٰ کے قبلہ بھی بدل گیا، خمید اثر ہے خسروی نبی 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 نبی۔ بہت اچھا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات۔ رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ صلوات۔ وقت کا چمکے ستارہ، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کہو اشارہ، دیکھ کر روضہ پیارا، دیکھ کر روضہ
کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ میری آرزو مدینہ میری آرزو مدینہ تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ آج وہ تشریف لایا آج وہ تشریف لایا جس نے تم کو ہنسایا جس نے جل تم کو بجھایا جس نے جل تم کو بجھایا جس نے بگڑی کو بنایا یا نبی سلام علیکہ صلوات سے سارا فرش والوں کا سہارا فرش والوں کا سہارا آمینہ بی کا دلارا حق تعالی کا وہ پیارا حق تعالی کا وہ پیارا یا نبی سلام علیکہ دل کو راس تم ہی ہو دل کو راس تم ہی ہو غم شناس بھی تم ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مومنین
کرام آپ سے گزارش ہے کہ مرحوم و مغفور خواجہ اسد اللہ جوبار صاحب کے ایصال ثواب کی خاطر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اور میری گزارش رہے گی تمام مومنین سے، بالخصوص جوانان ملت سے، کہ وہ ٹائم پر جو ہے وہ امام بارگاہ عالیہ کے اندر تشریف لے آیا کریں۔ بعد نماز مغربین فوراً جو ہے محفل جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری صلوات بآواز بلند محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار خار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار خار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، صلوات بآواز بولو۔
اب میں گزارش کرتا ہوں والی جناب انور حسین ونتو صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لا کر چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں. صلوات بآواز بلند. محترم حضرات، آج پوری کائنات میں اور بالخصوص ہمارے پونچھ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل کا اور جلوس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ تمام فرزندان توحید اور عاشقان رسول نے شمولیت کی. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک و مسعود اور عظیم الشان موقع پر میں انجمن جعفریہ پونچھ کی جانب سے تمام عالم اسلام اور بالخصوص تمام شرکائے محفل کی خدمت میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں مسلمانوں کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض 9 ربیع الاول حضور کی آمد کی تاریخ بتاتے ہیں، اور علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور علماء اہل تشیع کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو اس دنیا میں تشریف لائے. یعنی آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، یوں تو آپ کے نور کی کھلکت زمین و آسمان کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے ہوئی تھی، لیکن آپ کا ظہور و شعور بشکل انسانی بطن جو ہوا وہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل. اس پر علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے. تو سربراہ انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی روح اللہ خمینی تابسرا میں 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک کہ اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا، امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے. تو اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج سے اس ہفتہ وحدت کی ان محافل کا آغاز ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے جس طرح سے ہم محرم الحرام کی مجالس اور باقی محفل و مجالس کا ہم خاص اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک اسی جذبے کے تحت ہمیں ان مجالس میں بھی شریک ہونا چاہیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہ کہتا چلوں کہ فاراں کی چوٹیوں سے رسالت کا آفتاب، فاراں کی چوٹیوں سے رسالت کا آفتاب ظلمات کفر میں بھی ضیاء بار ہو گیا. فاراں کی چوٹیوں سے رسالت کا آفتاب ظلمات کفر میں بھی ضیاء بار ہو گیا. چمکا کچھ اس طرح سے زمانے میں ہے حباب،
چمکا کچھ اس طرح سے زمانے میں اے حباب عالم تمام مطلع انوار ہو گیا اور حیات جاگ اٹھی، مسا میں انجمن مہک گیا، وہ گل کھلا کے زندگی کا پیرہن مہک گیا، وہ روم ہے، وہ روس ہے، وہ چین ہے، یہ ہند ہے، وہ روم ہے، وہ روس ہے، وہ چین ہے، یہ ہند ہے، عرب کے ایک پھول سے چمن چمن مہک گیا۔ صلوات بابا سے بولن تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور میری ایک بار پھر تمام عاشقان رسول سے، فرزندان توحید سے گزارش ہے کہ وہ پابندی وقت کے ساتھ نماز مغربین کے فوراً بعد امام بارگاہ عالیہ میں اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان، نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد، دو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے نواسا مزار محمد پہ آیا، نواسا مزار محمد پہ آیا، کہا پیارے نانا
ارادہ ہے میرا ہے اسلام اب کربلا کے حوالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان صدا آئی قبر محمد سے بیٹا صدا آئی قبر محمد سے بیٹا دعا کو ہے نانا علی اور زہرا چلے غازی عباس پرچم سنبھالے محمد ہمارے بڑی شان والے جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے عرش لوح و قلم آسمان و زمین عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے اب میں بسط ادب ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر آپ اپنی عالمانہ تقریر سے سامعین کو نوازیں آپ ان کا استقبال بلند ترین صلوات سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی دارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الاقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم برحمت محمد وعلى مومنین کرام، آج 12 ربیع الاول سے جن محافل کا آغاز ہو رہا ہے اور جس جشن میں آپ تمام عاشقان رسول شریک ہو رہے ہیں، یہ محفلیں، یہ جشن نورانی ہے، کیونکہ ان محفلوں میں جس کا تذکرہ ہوگا وہ نور ہے، اور نور کی محفل نورانی ہوا کرتی ہے۔ آپ محافل اور مجالس سے ائمہ میں تشریف لاتے ہیں، جشن ولادت امیر المومنین میں تشریف لائیں تو رسول اللہ خوش، جشن ولادت امام حسین میں تشریف لائیں تو رسول اللہ خوش، مجلس حسین میں تشریف لائیں تو رسول اللہ خوش، اور اگر جشن میلاد مصطفیٰ میں تشریف لائیں گے تو وہاں علی بھی خوش ہوتے نظر آئیں گے، حسن و حسین بھی۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آلہ محمد۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے علی کو خوش کرنا ہے کہ نہیں، حسن و حسین کو خوش کرنا ہے کہ نہیں، اب اس سے خود ہی یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ جشن کیسے ہونا چاہیے، جیسے علی چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا جشن ہے جو علی کا بھی مولا ہے، یہ اس کی محفل ہے جو حسین کا بھی نانا ہے۔ اور اگر شاخوں کا اور حصوں اور جزو کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے ان کی محافل کا، تو اصل جو مرکز ہے تو اس کے لیے کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آلہ محمد۔ جیسا کہ اشارہ بھی ہوا ہے، یہ محافل کا اور جشن کا جو آج سے آغاز ہو رہا ہے، ایک مدبر، ایک داعی وحدت کہ جس نے اس وحدت کی بنیاد پہ تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ پوری دنیا حیران و پریشان ہے۔ اس کے پاس جو طاقت تھی وہ اسلحہ نہیں تھا بلکہ اتحاد امت تھا، اور اس نے اور آج بھی اس کی جانشینی میں اس کرسی پر بیٹھنے والا جب گفتگو کرتا ہے تو امت مسلمہ کی بات کرتا ہے۔ کالی کا ان کا جو بیان تھا، جو علماء اہل سنت کے بیچ میں تہران میں انہوں نے تو جس کلمے کے اوپر، جس بات کے اوپر انہوں نے زور دیا وہ امت مسلمہ تھا، کہ جو آج کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں،
ویسے تو یہ جتنے بھی میں نے ذکر کیے ہیں، جتنی بھی باتیں، وہ سب مسلمانوں کی ہیں اور سب مسلمانوں کا اس کے اوپر اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، چاہے وہ میلاد امیر المومنین ہو، چاہے وہ مجلس امام حسین ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میلاد محمد مصطفیٰ پہ سارے کلمہ وحدت پڑھنے والے، کلمہ توحید پڑھنے والے متفق ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے وہ ایک ہو سکتے ہیں، وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور آج وحدت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ اتحاد کو ایران کی یا جو داعی وحدت کا اس کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اسلام کی ضرورت ہے، یہ ان کی بات نہیں بلکہ یہ قرآن کی بات ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو سارے عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہی ہے، کہ اس سے تمہارے اندر طاقت آئے گی، اس وحدت میں طاقت ہے، اور جب بکھر جاؤ گے تو ایک ایک کر کے کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اور اگر امت مسلمہ میں اتحاد اور وحدت ہو جائے تو آج جو حال غزہ کا ہو رہا ہے وہ نہ ہو، آج جو حال فلسطین کا ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، اور اللہ اور رسول کے ماننے والے اور قرآن کے مفسر اور اس کی تفسیر و تعویل کرنے والے دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے تو کوئی طاقت ان کو کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ اگر مسلمان اور اسلامی ممالک سب ایک ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کسی ایک مسلمان کا بھی ناحق خون بہے۔ آج جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، غزہ میں جو خون کی ندیاں بہی ہیں اور بہ رہی ہیں، فلسطین میں جو بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ حقیقت میں اختلاف ہے کہ جو امت کے بیچ میں، اگر سارا عالم اسلام متحد ہو جائے تو یہ اتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، اگر یہ 313 ہوتے رہے ہیں تو اپنے 3 برابر پہ حاوی ہوتے رہے ہیں اور انہیں فتح ملتی رہی ہے۔ یہ اقلیت میں اور بغیر اسلحے کے ہوتے رہے ہیں، یہود و نصارہ پہ ان کو اللہ نے کامیابی برسی، تاریخ گواہ ہے۔ اور آج بھی اگر یہ عالم اسلام ایک ہو جاتا ہے تو یہ صہیونی سامراجی طاقتیں مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن جب تک یہ اختلاف ہے تو آج ایک کی باری کل دوسرے کی باری ہے، ایک ایک کر کے۔ وہ کوئی بزرگ، اس کے 5-6 بچے تھے، بیٹے تھے، اور سارے پہلوان۔ اس بزرگ نے، اس باپ نے اپنے بچوں کو اتحاد کا درس دینے کے لیے ایک عملی ڈرامہ کیا۔ اس نے کہا ایک ایک لاٹھی لے آؤ، ایک ایک سوٹی، ایک ایک چھڑی لے آؤ، اور لا کے کہا اسے باندھو اور ایک بنڈل بنا دو۔ انہوں نے باندھ کے ان کو ایک بنڈل بنایا، اور اس کے بعد اس باپ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کے، جو سب سے بڑا پہلوان تھا، اس کے ہاتھ میں دیا، کہا اسے توڑو۔ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن جتنا زور لگایا انہیں توڑ نہ سکا۔ پھر دوسرے کے حوالے کیا کہ تم کوشش کرو، وہ بھی توڑ نہ سکا۔ پھر تیسرے کے حوالے، چوتھے کے حوالے، وہ اس طریقے سے اپنے سارے بچوں میں ایک ایک کے حوالے کر کے اس بنڈل کو کہ اسے توڑو۔ جب نہیں توڑ سکے تو باپ نے کہا اسے کھولو، الگ الگ کرو، جدا جدا کرو۔ ایک ایک سوٹی نکال کے، ایک ایک چھڑی نکال کے ایک ایک کے ہاتھ میں دی، بڑے آسانی سے اسے توڑ دیا۔ باپ نے کہا دیکھا کہ جب تک یہ جمع تھے آپ وہ لوگ پہلوان تھے، اسے توڑ نہ سکے،
جب تم نے اسے الگ الگ کر دیا بڑی آسانی سے توڑ دیا. بچوں دیکھو کہ جب تک تم متحد رہو گے کوئی طاقت تمہیں توڑ نہ پائے گی، لیکن جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے بڑی آسانی سے ٹوٹ جاؤ گے. یہ مثال ہے، لیکن متوجہ ہونا ہے اس آیت کی طرف کہ جو اللہ قرآن مجید میں جس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. عزیز اور دوستو، امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس ہفتہ وحدت، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ نبی کریم کی ولادت پہ مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہے تاریخ میں، کسی نے 2 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 17 کہا. یہ تو کسی کو علم نہیں ہے کب اللہ نے انہیں خلق فرمایا ہے. جب کائنات ہی نہیں تھی تو کائنات کے کسی فرد کو کیا علم کہ اللہ نے کب انہیں خلق فرمایا ہے. جب دنیا میں اس لبادہ بشری میں بھیجا تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے کب وہ دنیا میں آ رہے ہیں. ویسے تو شاید یہ اتفاق ہو کہ ایک سارے کا سارا مہینہ ہی وقف کر دیا جائے رسول اللہ کے ذکر کے لیے. ہر دن میلاد منائی جائے، ہر دن یہ نورانی محفلیں سجائی جائے. جو کہ یہ نورانی خوشبو والی یہ محفلیں ہر دن سجائی جائے. اللہ اکبر. اب یہ اتفاق اہل تسنن کا اس بات کے اوپر ہوا کہ 12 ربیع الاول کو اختیار کرتے ہیں اور اس دن میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. اور علماء تشیع کے نزدیک زیادہ روایتیں ملی 17 کے اوپر، تو انہوں نے اتفاق کیا کہ 17 کو میلاد محمد مصطفیٰ مناتے ہیں. تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے دونوں کو جوڑنے کے لیے 12 کو 17 سے ملا دیا. کہا 12 کو بھی مناؤ اور 17 تک مناؤ، اور ایک وحدت کا پیغام دنیا کے اندر دو کہ ہم سب ایک ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہرحال یہ اتحاد کے حوالے سے جو اصل مقصد ان محافل کا ہے جو آج سے آغاز، ورنہ میلاد کی محفل 17 کو منائی جانی چاہیے تھی، لیکن جو مقصد 12 سے آغاز کرنے کا ہے وہ در حقیقت یہی اتحاد ہے کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے، جس میں اسلام کی بقا ہے، مسلمانوں کی بقا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امر الہی کی انجام دہی ہے کہ حکم الہی ہے جسے بجا لانا ہے. عزیز اور دوستو، آج کی اس محفل کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آج کے دن یا 17 ربیع الاول کے دن اس دنیا میں آنے والی ہستی اللہ کے رسول، ان میں ہم اور آپ کے لیے کچھ نمونے ہیں. لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کو بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ یہ رسول رحمت ہمارے بیچ اس لیے تشریف لائے، ورنہ یہ جس مقام پہ تھے اللہ نے جس نوری مخلوق کو خلق کیا تھا، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی انہیں دیکھ دیکھ کر کے ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کے جشن، ان کی محفلیں پڑھ رہے تھے، اور اپنی امت سے کہہ رہے تھے کہ آخری زمانے میں ایک آئے گا. وہ آج کی تاریخ میں یہ 17 ربیع الاول کو آیا ہے. وہ جو آخری زمانے میں آئے گا، اور تم میں سے اگر کسی کو اس کا زمانہ نصیب ہو تو اللہ نے انبیاء سے بھی کہا تم اس کی نصرت کرنا، اس پہ ایمان بھی لانا، اور ہر نبی نے اپنی امت سے کہا تم اس پہ اوپر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. وہ جس تاریخ کو آیا، چاہے وہ ربیع الاول کی جو بھی تاریخ ہو، جیسے ہی ماں کی آغوش میں آتا ہے
ماں خوش ہوتی ہے جناب آمنہ اور خوش ہو کر کے نام احمد رکھتی ہے، اور کیونکہ باپ کی وفات ولادت سے پہلے ہو جاتی ہے دادا کی آغوش میں جا کے رکھتی ہے۔ ولادت کے جتنے واقعات ہیں انشاءاللہ وہ 17 کو جو بھی ممبر پہ آئے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ دادا کی آغوش میں رکھتی ہے اور دادا بھی اپنے اس لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے صحن خانہ میں جا کر کے کفار قریش کے بیچ میں، کیونکہ جب پیدا ہوئے تو سارا عرب پریشان تھا کہ کچھ ایسی علامتیں، کچھ ایسے معجزے رونما ہوئے تھے کہ جس سے وہ حیران و پریشان تھے۔ اس وقت کے نجومیوں سے پوچھ رہے تھے اور نجومی شاید عبد المطلب کے گھر کو بتا رہے تھے کہ وہاں جاؤ اور اس کا پتہ وہاں سے چلے گا۔ لہذا وہ جو عرب جمع تھا ان کے بیچ میں اس بچے کو اپنے ہاتھ پہ بلند کر کے اپنے سے بھی اونچا اٹھا کر کے کہا کہ سمیتہ محمدا، میں اپنے اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ ماں نے احمد، دادا نے محمد رکھا۔ شاید ان کے ذہنوں میں یہ بات چلی جائے کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ دو نام آئے ہیں کہ جو آخری زمانے میں نبی ہوگا اس کا نام یا احمد ہوگا یا محمد ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ جی آتے ہی نام رکھا، ایک نام ماں نے رکھا، ایک نام دادا نے رکھا۔ دادا نے نام رکھا تو اس پر بھی فخر کیا، کہا میں نام محمد رکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر بھی اس کا بھی فلسفہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، مکمل تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود ذات خدا محمود ہے لیکن اپنے حبیب کا نام محمد رکھا رہی ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ وہ محمود اس لیے ہے کہ اس کی حمد کما حق کو پھر بھی بشر سے ہو نہیں سکتی، لیکن خالق جب بشر کی تعریف کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اپنے بندے کا نام وہ محمد رکھ رہا ہے۔ اب یہ نام ماں نے احمد، دادا نے محمد رکھا۔ اب مجھے زمانہ یہ بتائے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جن کتابوں میں یہ نام آیا ہے وہ رسول اللہ کی ماں کو بھی یاد ہے، رسول اللہ کے دادا کو بھی یاد ہے، تو یہ صورتیں ہو سکتی ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے وہی نام رکھا ہے جو کتابوں میں آیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت اس کا بات کے اوپر گواہ ہے۔ توجہ کے ذرا محترم، وہ آیت کریمہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن مجید کی آیت موجود ہے جو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتاب توراۃ و انجیل کے اندر۔ یعنی یا تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جناب عبد المطلب بھی پوری ان کتابوں کے حافظ تھے، توجہ کے ذرا محترم، جناب آمنہ بھی ان تمام کتابوں کی حافظہ تھی، یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے تو یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جناب آمنہ پر بھی اور جناب عبد المطلب پر بھی الہام کیا، توجہ کا ذرا مطلب الہام کیا کہ یہ نام انہیں بشارت تجویز دیا کہ تم یہ نام رکھو۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی دوسری تیسری صورت ہو نہیں سکتی ہے کہ یا تو ان تمام کتابوں کی حافظہ تھی اور حافظ تھے، جاننے والے تھے، یا یہ کہ اللہ نے ان کے اوپر الہام نازل کیا تھا، الہام کیا تھا۔ تو عزیزوں اور دوستوں، جن پہ اللہ الہام نازل کرتا ہے، اپنا الہام بھیجتا ہے، یہ طے ہے وہ کافر نہیں ہو سکتے، اور جو ساری کتابوں کے حافظ ہیں وہ بھی معاذ اللہ علیہ باللہ کافر نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ نام رکھا، معجزات پیغمبر ان کے وجود سے اب ظاہر سی بات ہے
بھلا کس کی مجال ہے کہ جن کا وجود اللہ کے نور سے ایک نور جدا ہوا ہو؟ بھلا کس کی مجال ہے کائنات میں کوئی ان کی تعریف کر سکے کہ جب کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں تب سے یہ تھے؟ بھلا کس کی مجال ہے کہ جس وجود کو اللہ کائنات کے لیے کائنات میں جب بھیج رہا ہے تو اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیج رہا ہے، بھلا کسی کی مجال ہے کہ اس کے وجود کا مقابلہ کر سکے؟ توجہ کے زن محترم، تو رسول اللہ کی ذات چاہے وہ اس لبادہ بشری میں ہمارے بیچ میں آئے، اس اعتبار سے کسی کی مجال ہے کہ اس جیسا ہو سکے، اور نہ ہی تو اس خلقت کے اعتبار سے کہ جو خلقت نوری ہے وہاں تو انبیاء کی مجال نہیں کہ محمد مصطفیٰ جیسے ہو سکے۔ جو کہ ذرا محترم، اگر وجود نوری کی بات کی جائے تو انبیاء وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر وجود بشری کی بات کی جائے تو بلا پھر بھی کس کی مجال ہے؟ نہ جس کا وجود ظاہری یہ لبادہ بشری یہ وجود بشری ہم جیسا ہے اور نہ حقیقت ہم جیسی ہے۔ توجہ کے ذرا اس نبی کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنا کر کے، ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا، اور ہر طریقے سے کامل اور مکمل وہ نبی کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے بیچ میں، اب چند ہی باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جناب محترم، انہیں ہمارے بیچ میں صرف نبی بنا کر کے نہیں بلکہ مجسمہ اخلاق بنا کر کے بھیجا۔ صرف یہی نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے صرف دین کی ہدایت کرنے کے لیے، بلکہ ارشاد ہوا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاقیات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے قابل اس کے کہ اعلان بعثت ہوتا، رسول ہونے کا اعلان ہوتا، اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے 40 سال تک اپنے اخلاق سے لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھاتے رہے، کہیں صداقت کا کلمہ پڑھایا، کہیں امانت کا کلمہ پڑھایا۔ اس درجہ امین اور اس درجہ صادق مانتے تھے وہ کفار قریش کہ ابھی رسالت کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے، توجہ کے ذرا لیکن اتنا امین مانتے ہیں، اتنا صادق مانتے ہیں کہ جب میرے رسول نے امتحان لیا، پوچھا کہ میں اگر تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، اے کفار قریش تم مان جاؤ گے؟ سب کہتے ہیں بلا یہ ابن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے، ہاں ہم مان جائیں گے۔ کہا اگر پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور وہاں جا کر کے دیکھو اور تمہیں کوئی نظر نہ آئے، کیا پھر بھی تم مان جاؤ گے؟ پھر بھی سب ایک زباں ہو کے کہتے ہیں ہاں ہم مان جائیں گے۔ ہم یہ سوچیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، لشکر موجود تھا ہم دیکھ نہیں پائے تھے۔ اس درجہ صداقت کا کلمہ۔ تو امانت شب ہجرت گواہ ہے، علی کو چھوڑا ہی اسی لیے تھا کہ امانتیں کفار قریش کی تھی جو انہیں واپس لوٹانی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے ولو جان کے دشمن تھے لیکن امین محمد مصطفیٰ کو مانتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھے ہوئے۔ دیکھ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد والے۔ اور اتحاد کا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جو آج سے جو محفلیں شروع ہو رہی ہیں اس کا مقصد ہے اللہ اکبر، مسلمانوں کے درمیان تو ظاہر سی بات ان کے ہر حدیث، ہر کلمہ، ہر عمل وحدت کے اوپر دلالت کرتا، اتحاد کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن کفار قریش میں بھی اگر کہیں پر جھگڑا ہوتا ہے تو اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے، ان بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی آگے نکلتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہوتا۔ مکہ پورا گواہ ہے، مدینے کے اوس و خزرج گواہ ہیں کہ یہ دو قبیلے مدینے میں مسلسل لڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ جتنی بھی
تاریکی مدینے کے اندر تھی، لیکن میرے رسول نے اس میں قدم رکھتے ہی اس ظلمتوں کے گھر کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ وہ مکہ کہ جہاں قبائل میں اتنی جنگیں ہوا کرتی تھی، شہرت پہ، اپنے قبیلے پہ، اپنے ہر اعتبار سے جنگیں ہوا کرتی تھی، رشتوں پہ جنگیں ہوا کرتی تھی، نہ جانے کس طرح کی خرافات اس پہ جنگیں ہوا کرتی تھی، وہی مکہ جو اتنا پست ہو چکا تھا، ان کفار قریش کی ان جنگوں اور اختلاف کی وجہ سے میرے نبی نے ان کے بیچ میں ایسا اتحاد قائم کیا کہ وہی مکہ معظمہ بن گیا۔ یہ میرے رسول کا وہ کردار تھا، اور یہ جو اتحاد کا کردار میرے رسول نے مکی زندگی میں، اذن محترم ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے کہ جب کفار قریش نے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر چکی تھی تو اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے، وہ سارا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کروں گا، لیکن صرف اتنی متوجہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہ جب حجر اسود کے نصب کرنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ تلوار لے کر کے نکل آیا۔ یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے، حجر اسود کو ہم نصب کریں گے، یہ فضیلت، یہ عظمت ہمیں ملنا چاہیے۔ جب ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر کے نکل آئے، کسی نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ اور اس حرم اللہ میں داخل ہوگا، ہم اس کو اپنا قاضی بنائیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا اس پر سب لبیک کہیں گے۔ طے ہو گیا، سب گھروں کو واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر، اب کون آتا محمد مصطفیٰ کے سوا؟ شاید لوگ کوشش بھی کرتے ہوں گے آنے کے لیے، لیکن صبح نمودار کرانا تو حبیب خدا کی، وہ تو اللہ کا ارادہ تھا۔ جب تک کہ محمد مصطفیٰ گھر سے نہیں نکلتے، حرم اللہ میں نہیں پہنچتے، اور جو ہی آ کے دیکھا تو سامنے محمد ابن عبداللہ کھڑے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ان سے بڑا تو کوئی امین ہو نہیں سکتا، ان کے بڑا تو ہم صادق کوئی ہو نہیں سکتا، ہم انہی کو اپنا قاضی بناتے ہیں، اپنا حاکم بناتے ہیں۔ اب میرا رسول بھی کیا وحدت کا درس دیتا ہے، اللہ اکبر، اپنی ابا کو زمین پہ بچھاتا ہے اور اس کے بعد حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آگے چلا آئے، ایک ایک نمائندے کو آگے بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد کہتا ہے چاروں طرف سے اس ابا کو اٹھاؤ، تم اٹھاؤ اور میں اٹھا کے اسے نصب کرتا ہوں، تاکہ ہر قبیلہ یہ کہے کہ اس نصب کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وہی قبیلے جو ایک دوسرے کے سامنے تلوار اٹھا رہے تھے، وہی ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ یہ کس کے کردار سے؟ یہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کے جو کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، جس کے لیے ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کا جو بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ عالمین کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کی جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ عالمین کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس نے کسی خاص فرد کو، کسی خاص قبیلے کو، کسی خاص خاندان کو، کسی خاص فرد کو توجہ کہ نہیں، بلکہ اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عالمین کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا سورج عالمین کے لیے، چاند عالمین کے لیے، دن و رات، بارش، جتنی بھی رحمت خدا وہ عالمین کے لیے، تو اگر رسول بھی بھیجتا ہے تو وہ عالمین کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام بھی بھیجتا ہے تو عالمین کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا جو بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ عالمین کے لیے ہوتا ہے، وہ کائنات کے لیے ہوتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ عزیز اور دوستو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے جی چاہتا ہے چند ایک فضیلتیں، میں کیا کہوں، اس کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ اگر جو اس کا وسیع ہے، جو اس کا خلیفہ ہے، جو اس کا جانشین ہے، جو بار بار کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، جب کائنات اس علی کی فضیلتوں کا ذکر نہ کر سکی تو اس کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے؟
چاہے وہ وجود نوری کی عظمتیں ہوں، چاہے وہ وجود خاکی کی. وجود نوری کی عظمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میں نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ وہاں تک انبیاء کی رسائی بھی نہیں ہے. اور وجود بشری، اللہ اکبر، میرے رسول کے اس وجود کے کم از کم 24 معجزے تو کتابوں کے اندر لوگوں نے لکھے ہیں، علماء نے لکھے ہیں. وجود کے معجزے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کیونکہ معجزہ ہر انسان کو نہیں ملتا. معجزہ اللہ اپنے نبی اور رسول و امام کو دیتا ہے. معجزہ کہتے اسے ہے جسے عام آدمی نہ کر سکے. اگر عام آدمی کے بس میں ہو جائے تو پھر وہ معجزہ نہیں رہتا ہے. کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں رہتا ہے. میرے رسول کے وجود کے 25 معجزے، 24 معجزے تو علماء نے لکھے ہیں. میں تو کہتا ہوں جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے رسول کی سانس سانس عضو اللہ کا معجزہ ہے. بھلا کس کی مجال ہے ان کے معجزوں کو گن سکے؟ حجوں کے ذنب کچھ تو وہ معجزے کہ دنیا میں آتے ہوئے ان کے وجود کے معجزوں میں جب چلتے ہیں. اب دنیا کہتی ہے کہ رسول کا قد اتنا تھا، بھلا کس کی مجال ہے کہ وہ رسول کے قد کو ناپ سکے؟ دنیا کے طویل طویل لوگ جب رسول اللہ کے ساتھ چلتے تھے تو اس کے شانے تک نظر آتے تھے. رسول اللہ ان سب میں اونچے نظر آتے تھے. عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ جب بھی مجمع میں رسول اللہ چلتے تھے اللہ رسول اللہ کے قد کو بڑھا دیتا تھا کہ کائنات میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو رسول اللہ سے اونچا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد. اور جب چلتے تھے معجزات میں لکھا ہے پروردگار ان کے وجود سے ایک ایسی خوشبو پھیلا دیتا تھا کہ جس راہ میں چلتے تھے کم از کم 2 دن تک اس راستے سے وہ خوشبو، اس کی مہک سونگنے کو دنیا والوں کو ملتی تھی. اس خوشبو کا احساس ہوتا تھا. ایک خاص خوشبو، وہ عطر و عنبر کی یہ خوشبوئیں نہیں ہے. ایک خاص خوشبو تھی کہ جو اللہ نے بدن پیغمبر کے اندر اور ان کے اس پسینے کے اندر رکھی تھی کہ جدھر جدھر سے گزر ہو جاتا تھا اس سارے علاقے کو معطر کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اس راہ پہ چلنے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہیں. اور پھر ان کے وجود کا معجزہ کہ جب یہ کملی اوڑھ کے سو جایا کرتے تھے رات کی تاریکی میں بھی ان کے وجود کا نور چھن چھن کے ان کی کملی سے نکلتا تھا. اللہ اکبر. اور جس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس کملی کے نیچے سونے والا محمد مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تبھی عزیزان محترم، تبھی میرے رسول نے شب ہجرت بھی ایسے کا انتخاب کیا کہ جو میری جگہ سوئے تو ایسا لگے کہ کملی سے نور ویسے ہی چندہ نظر آئے. تاکہ کفار قریش کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ بستر پر سونے والا کوئی اور ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے. اس لیے علی مرتضیٰ کا انتخاب شب ہجرت کیا تاکہ جب کملی اوڑھ کے سوئے تو ویسے ہی نور کملی سے چھن چھن کے نکلے جیسا میرے وجود سے نکلتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت فرمایا. اور یہ وہ سارے فضیلتیں ہیں، یہ وہ سارے معجزات ہیں جسے امیر المومنین علی خود اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ سارے معجزات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. عزیزوں اور دوستو، یہ تو جناب خدیجہ نے اپنے اس کہ جسے اپنے کاروان کے ساتھ ہر بار بھیجتی تھی تاکہ سود و زیان جتنا بھی کاروبار کا وہ لکھتا ہے اور اپنے
دوران سفر کا سب کچھ لکھتا ہے، اسے ڈیوٹی لگاتی ہے کہ جب رسول اللہ کو اپنے کاروان تجارت کے ساتھ بھیجا کہ راستے میں تمہارا کام اب یہ نہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا مال بکا، کتنا کہاں بکا، بلکہ تیری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جس کے حوالے مال و تجارہ کر رہی ہوں، راستے میں جو کچھ اس سے دیکھتا چلا جائے اسے تحریر کرتے رہنا، اسے لکھتے رہنا۔ اب اس کی نگاہ وجود پیغمبر پہ ہے تو یہ لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جب رسول صحرا میں ریت پہ چلتے تھے نشان قدم زمین پہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب رسول اللہ صحرا میں ریت پہ چلتے تھے تو سب کے قدم کے نشان زمین پہ پڑتے تھے، لیکن رسول اللہ کے نشان قدم زمین پہ نہیں پڑتے تھے، لیکن جو ہی ہمارا گزر چٹانوں سے ہوتا تھا، سخت پتھروں سے ہوتا تھا، تو جہاں جہاں رسول اللہ قدم رکھتے تھے وہاں نشان پڑ جاتے تھے۔ اب یہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی ہم ہر سفر میں روشنی کا انتظام کرتے تھے، لیکن اس سفر میں ہم نے روشنی کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ جب یہ جا کر کے بیٹھ جاتا تھا تو ان کے وجود سے ایسا نور نکلتا تھا جو پورے کاروان کو نورانی کر دیتا تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد علیہ۔ یہ تو انہوں نے لکھے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو ابھی تک اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے، یا وہ کہ جب اس سے بھی پہلے جب جناب ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت پہ گئے ہیں تو ان عیسائی الراہبوں نے آ کر کے کہا کہ ہم جو یہ جوان ہے ہم اس کے وجود سے کچھ ایسی علامتیں دیکھ رہے ہیں ابو طالب کہ جن علامتوں کو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو علامتیں آخری زمانے کے نبی کی ہوں گی۔ کون کہہ رہے؟ یہ عیسائی کہہ رہے، یہ راہب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے وجود سے۔ جناب ابو طالب نے پوچھ لیا کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں، کیونکہ ابو طالب تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے پالا ہے، جو صرف دن میں ہی نہیں رات میں بھی، جو ہمیں وقت ان تمام علامتوں اور نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یوں کہوں انہیں تو اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ آخری نبی پیدا تو ہوں گے عبداللہ کے گھر میں، اے ابو طالب اسے پالنا تم نے ہے، ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ توجہ کے ذرا محترم، یہ بشارت کبھی عبد المطلب کو ہوئی یا آمنہ کو ہوئی، وہاں نام رکھنے کی بشارتیں تھی، یہاں پالنے کی بشارتیں ہیں، اور خدیجہ بھی انہی میں سے ایک ہے جن کو یہ بشارت ہوئی کہ تیری ازدواج کے لیے ہم نے آخری نبی کو رکھا ہے، اس لیے جو رشتہ آتا تھا ٹھکرا دیا کرتی تھی۔ جب سینے خانہ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا، ان علامتوں کو دیکھا جن کی بشارت ہوئی تھی، اس لیے لگایا تھا ساتھ میں کہ جاؤ دیکھو وہ ساری علامتیں ہیں کہ نہیں جن کی بشارت مجھ خدیجہ کو ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد علیہ ابو طالب نے بھی پوچھ لیا کہ کون سی علامتیں دیکھی، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدھر جدھر سے اس کا گزر ہوتا ہے تمام درخت ان کے لیے تعظیم میں جھک رہے ہیں، جدھر جدھر سے گزرتے ہیں وہاں وہاں کی کنکریاں حجر و شجر کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ذرا محترم، کیونکہ یہ مت صرف مسلمانوں نے ہی نہیں کلمہ پڑھا ہے بلکہ کائنات کی ہر شے کلمہ پڑھتی ہے، صرف انسان نے ہی نہیں اقرار کیا ہے بلکہ کائنات کی ہر شے نے محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے اور کرتی ہے۔ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدھر سے ان کا گزر ہوتا ہے شجر و حجر ان کے احترام میں جھکتے بھی ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ تو وہ معجزات ہیں جو ایک مرتبہ نہ جانے کبھی ام حبیبہ دیکھتی ہیں، کبھی گھر میں جناب آمنہ دیکھتی ہیں، کبھی ام سلمہ دیکھتی ہیں، نہ جانے کتنے اس بات کے گواہ ہیں
خود جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے کھجوریں ہمیشہ اتار کے رکھتی تھی کہ جب واپس آئیں گے اپنے دادا کے ساتھ واپس تو میں انہیں کھلاؤں گی. لیکن ایک دن جب ان کے واپس آنے کا وقت آ گیا اور میں سو گئی. جب میں سونے سے بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وقت کافی گزر چکا ہے, شاید میرا بچہ واپس آ گیا ہوگا. میں جلدی سے اٹھی اور صحن خانہ میں گئی. کیا دیکھا کہ میرا بیٹا اشارہ کر رہا ہے کھجور کے درخت کو, وہ جھکتا ہے, یہ کھجوریں لیتا ہے. اللہ اکبر. اب جو اتنے معجزے دیکھیں, وہ عیسائی پادری ایک معجزہ دو معجزہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ آخری نبی ہے. جو ماں ہر روز معجزے دیکھتی ہے, جو دادا ہر روز معجزے دیکھتا ہے, جو چچا ابو طالب ہر روز معجزے دیکھتا ہے, کیا وہ نہیں جانتا یہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ نبی کریم کے وہ معجزات جو ان کے وجود سے اور انہیں کائنات میں اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنا کر کے کہ ان کے اخلاق کو آج کی اس محفل میں صرف میں نے اخلاق کی بات کو ابتدا میں کیا اور چاند ایک فضیلت ہے کیونکہ محفل ہے, جشن ہے, بطور تبرک اور بطور نذرانہ بارگاہ رسالت میں پروردگار ہم سب سے ہمارے اس ناجیز سے عبادت کو قبول فرمائے, اس کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان نورانی محافل کے صدقے میں ہمارے قلوب کو نورانی فرما, ہمارے باطن کو نورانی فرما. پروردگارہ ہمارے اعمال کے اندر نورانیت عطا فرما. پروردگارہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. پروردگارہ ان محافل اور میلاد مصطفیٰ کی عیدی ہم سب کی بخشش, ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت ہے, اور ہمارے مرحومین کی جو اس دنیا سے رخصت ان کی مغفرت. پروردگارہ حجت یگانہ امام زمانہ کو ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما, ہمیں ان کے اوار انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وآخر الدعوانا